جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ثاقب نثار صاحب کی نئی مبینہ آڈیو اور گزشتہ روز عمران خان صاحب کی سینئر صحافیوں سے ملاقات، اس ملاقات کے اندر کیا باتیں ہوئیں، یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ثاقب نثار صاحب کی جو مبینہ طور پہ ایک نئی آڈیو سامنے آئی ہے، اس کے بعد دوبارہ وہی مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب گھر چلے جائیں، استعفیٰ دے دیں، اور وہ جو انتخابات سے متعلق کیس چل رہا ہے اس کو روک دیا جائے۔ اصل میں خوف یہ ہے کہ انتخابات نہ ہوں، اور گزشتہ روز جو خان صاحب سے ملاقات ہوئی سینئر صحافیوں کی، اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر آیا کہ خان صاحب آپ کا بڑا خوف ہے، لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تسلی دیں۔ خان صاحب نے وہاں پہ کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ جو مبینہ آڈیوز آ رہی ہیں، اس سے پہلے کچھ خواتین کی آڈیو آئی، دو بزرگ خواتین کی، چیف جسٹس صاحب کی ساس کی مبینہ ایک آڈیو آئی، اور اب یہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، ان آڈیوز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے اس کے اندر ثاقب نثار صاحب جو ایک سابق ریٹائرڈ جج ہیں، وہ ایک سینئر وکیل کے ساتھ قانونی معاملات کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، اس میں مختلف کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو جائیں، وہ استعفیٰ دے دیں، اور وہ جو کیس ہے انتخابات کے حوالے سے جو چل رہا ہے وہ کیس کسی طریقے سے رک جائے۔ اسی طرح کی وہ آڈیو تھی جو دو خواتین کی تھی مبینہ طور پہ، اس میں بھی کیا باتیں ہو رہی تھیں، دو بزرگ خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ پاکستان کے اندر آپ کسی بھی خاتون کا یا کسی بھی شہری کا اس وقت آپ فون ریکارڈ کریں گے تو آپ کو پاکستان کے معاملات پہ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے سنائی دیں گے۔ پر اینی وے، سلام ہے ان لوگوں کی محنت کو، ان لوگوں کی محنت کو جو اس طرح کی آڈیوز کے اوپر انتہائی بھونڈا قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی انتخابات کو روک دیا جائے اور چیف جسٹس صاحب مستعفی ہو جائیں، عدالت یہ کر دے، عدالت وہ کر دے۔ بھائی آئین اور قانون کے اندر جو انتخابات لکھے ہوئے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہونے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگین یہ بھی اسی قسم کی آڈیو ہے، کیونکہ خوف ہے کہ انتخابات میں نہیں جانا۔ کل جب خان صاحب سے سینئر صحافیوں کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ صحافیوں نے خان صاحب سے کہا خان صاحب آپ کا بڑا خوف ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادھر کہا کہ خان صاحب لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ آئیں گے تو خود کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی، اس کو یہ کر دیا جائے گا، اس کے خلاف یہ کیس ہوگا، اور یہ باقاعدہ خوف ہے۔ کوئی ویسے وہاں پہ بات نہیں ہوئی، مختلف سرکل سے ہمیں بھی اس طرح کے پیغامات ملتے ہیں، میسیجز ملتے ہیں، جن سے یہ تاثر ملتا ہے کہ خوف ہے سیاستدانوں کے اندر، حکمرانوں کے اندر، کہ جناب عمران خان آئے گا تو پتہ نہیں وہ کیا کر دے گا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں تو متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، اب اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں کہ مطلب خوف کے بت تو انہوں نے توڑنے۔ گزشتہ روز بھی کسی جگہ پہ میں نے بات کی تھی کہ خوف کے بت حکمرانوں نے توڑنے، اور کس چیز کا خوف ہے ان کو خوف ہے جناب الیکشنز کا۔ اگر الیکشنز ہوئے تو ہم ہار جائیں گے۔ اس خوف کی بنیاد کے اوپر یہ آئین کو، قانون کو بالکل روندنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان کو بنانا، ریپبلک بنانے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جناب میری تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ تو وہاں پہ خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ کا اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے کہ انہوں نے الیکشنز نہیں ہونے دینے، یہ بار بار کہا گیا۔ تو پھر خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بنانا ریپبلک بن جائے گا پاکستان، پھر آئین اور قانون تو نہیں رہے گا۔ وہاں پہ یہ بھی بات ہوئی کہ جناب فلانے ملک کو بیچ میں آپ بطور گارنٹر ڈال دیں، ان کو کوئی تسلی دیں کہ جناب میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ متعدد بار میں یہ باتیں کر چکا ہوں، لیکن ان کے خوف تو میں نہیں دور کر سکتا۔ اور وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ جناب آپ خان صاحب کا جو پولیٹیکل ان کا ایک نقطہ نظر ہے، پولیٹیکلی جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ بھی اس وقت میرے خیال میں کسی اور سے آپ میچ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اتنا مقبول لیڈر پیدا ہوا ہو جو جس طرح اس وقت خان صاحب ہیں۔ ان کے گھر کے باہر جس طرح لوگ مہینوں سے بیٹھے ہوئے، کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے، کیا کسی اور لیڈر کے گھر کے باہر آپ نے کبھی اس طرح دیکھا؟ باقی بھی لیڈران تو آتے ہی ہیں نا، ان کے گھر کے باہر آپ کو اس طرح کارکن، اس طرح عوام نظر آتی ہے۔ پر اینی وے یہ خوف ہے خان صاحب کا، اور وہاں پہ خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب دنیا بڑی خوف زدہ ہے آپ سے، لہٰذا آپ کوئی گارنٹی دیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا، ہمارا تو کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئین اور قانون کے معاملات ہیں، اسی کے مطابق ہم چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ تو ہم تو یہ نہیں کچھ کر سکتے کہ جناب اگر کسی کے دل میں خوف ہے تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں، دلوں سے خوف تو ہم نہیں نکال سکتے، لیکن ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ اچھا، وہاں پہ کچھ اور باتیں بھی ہوئیں کشمیر کے حوالے سے۔ حالیہ دنوں میں جو کچھ چیزیں سامنے آئی، کچھ سینئر صحافیوں نے اس حوالے سے کچھ ریولیشنز وغیرہ کی، اس کے اوپر خان صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ بھی مزید معاملات ہوئے۔
جو ہمیں پتہ چلے کشمیر کے حوالے سے. لیکن اس موقع کے اوپر وہ تفصیلات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے وہ تفصیلات بتائیں تو انٹرنیشنل سٹوری بن جائے گی کہ کشمیر کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اگر وہ انٹرنیشنل سٹوری بنے گی تو پاکستان کے مفادات کو اور کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا. لیکن اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے اس دور کے اندر، ہمیں بھی پتہ چلا، پر میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا. وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، حساس چیزیں، وہ میں سامنے نہیں لانا چاہتا. اپنے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ وزیر آباد میں تو حملہ ہوا تھا، لیکن اس کے علاوہ ان کا اسلام آباد میں بھی پلان تھا. ہمارے پاس پکی انفارمیشن ہے کہ مجھے وہاں پہ انہوں نے مارنا تھا، لیکن وہاں سے ہم بچ کے نکل آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح مرتضیٰ بھٹو صاحب کو ان کے گھر کے اوپر ایک آپریشن کیا گیا اور پولیس کی فائرنگ میں وہ مارے گئے تھے، اس طرح کا پلان بھی تھا. زمان پارک میں ان کے اوپر حملہ کیا جانا تھا. مبینہ طور پہ خان صاحب نے یہ الزام بھی لگایا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ مزید کچھ باتیں ہوئیں، وہ بھی خان صاحب نے صحافیوں سے ڈسکس کی، مختلف جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر. اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ زرداری صاحب نے کہا کہ یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے. جی ہاں جی، زرداری نے کہا یہ ہماری حکومت نہیں ہے، ہم تو اس میں اتحادی ہیں، یہ ہماری حکومت نہیں ہے. یہ وہ زرداری صاحب ہیں جن کے بیٹے نے بطور منسٹر، بطور اس حکومت کے منسٹر، سب سے زیادہ جو بیرونی دورے کیے ہیں وہ زرداری صاحب کے صاحبزادے نے کیے ہیں. پر وہ یہ کہتے ہیں یہ ہماری حکومت نہیں ہے بلکہ اس حکومت میں شریک ہیں. تو میں نے جب یہ حکومت بنی تھی نا، اور جب وزارتیں بانٹی گئی تھیں، تو تقریباً 1 سال پہلے میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو ٹائم گزرے گا آصف زرداری صاحب کہیں گے کہ یہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسپیکرشپ ہے، ہمارے پاس تو وہ وزارت ہے جس میں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، باقی تو یہ حکومت کسی اور کی ہے. بھائی زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کے کتنے چکر لگائے آپ مجھے بتا دیں. میرے خیال میں کوئی بھی آپ میں سے وہ تمام ممالک یاد نہیں رکھ سکے گا جن ممالک میں حالیہ عرصے کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے. کوئی ملک انہوں نے چھوڑا نہیں، پوری دنیا انہوں نے گھومی، کتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ ہوا، کہاں کہاں وہ گئے، کتنی انہوں نے اپنی پی آر کی، اور سال کے بعد زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، اس میں ہم شریک ہیں. دیکھیں یہ کس طرح عوامی شعور کی توہین کرتے ہیں. آج کل کے اس ڈیجیٹل دور کے اندر عوامی شعور کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ آپ جناب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہماری حکومت ہی نہیں، وہ حکومت جس میں آپ کا بیٹا پوری دنیا گھومتا پھرتا رہا، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے. اچھا، گزشتہ روز سوات کے اندر ایک دھماکہ ہوا یا 2 دھماکے ہوئے. وہاں پہ سی ٹی ڈی کا جو آفس تھا، ایک پولیس اسٹیشن تھا، کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی اسلحہ وغیرہ پڑا ہوا تھا، ایمونیشن پڑا ہوا تھا، اور اس کے اندر وہ دھماکہ ہو گیا شارٹ سرکٹ سے. بڑا یہ افسوسناک واقعہ تھا. اس کے نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 16 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں. افسوسناک واقعہ. امید ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور پتہ چلے گا، اور مستقبل کے اندر اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.